مولا امیر المومنین کا فرمان عرض کر رہا تھا، مولا امیر المومنین نے اپنے دو بیٹوں کو، دونوں اماموں کو اپنے پاس بلایا، امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء دونوں کو اپنے پاس بلایا، اور دونوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جملہ فرمایا۔ وہ جملہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے اندر موجود ہے، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز جو آخری پارٹ کے اندر ہیں، مور دین 400 ہیں، ان میں یہ جملہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، چاہے ریونین کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی چلا جائے، اس جملے سے باہر نہیں جائے گا، نہیں جا سکتا۔ امام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اے حسن و حسین کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ظالم کا ساتھ مت دینا؟ نہیں، کیا کہا؟ دشمن بنو۔ اگر کہتے ہیں نا ساتھ نہیں دینا تو یہ ان ایکٹیو ہوتا، یہ نہیں کرو۔ امام نے کیا کہا؟ کرو۔ کیا کرو؟ ظالم سے دشمنی کرو۔ کونا للظالم خصما۔ بس اگر میں یہ کہوں مولا میں ظالم کے ساتھ نہیں تھا، امام کیا کہیں گے؟ تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا، تم نے ظالم سے دشمنی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ظالم سے دشمنی کرو۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بھائی تم اتنے عرصے سے مجلس میں پڑھ رہے ہو، درس دے رہے ہو، یہ کرتے ہو، تم نے کس ظالم سے دشمنی کی؟ میرا دل جواب میں کہے گا میں یزید ابن معاویہ کا بہت بڑا دشمن ہوں۔ تو مولا مجھ سے پوچھیں گے مرے ہوئے کے دشمن ہو، یہ بتاؤ کوئی زندہ بھی ڈھونڈا ابھی تک؟ تو میں کہوں گا مولا اگر میں مرے ہوئے کو گالیاں دیتا ہوں تو وہ مجھے مکہ نہیں مارتا، میں کسی زندہ کو کہوں گا تو مجھے مارے گا پھر، تو میں مرے ہوئے کو کہتا رہتا ہوں۔ تو امام پوچھیں گے یہ میں نے جملہ مردوں کے لیے کہا تھا یا زندوں کے لیے کہا تھا؟ تمہیں زندہ ظالم ڈھونڈ کے اس سے دشمنی کرنی ہے، مردہ ظالم سے دشمنی کرو گے تو کیا ملنا ہے؟ اس سے کون سا عدل پھیلے گا؟ زندہ ظالم کو ڈھونڈو، اس سے دشمنی کرو۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین مظلوم کے ساتھی بنو۔ کس مظلوم کا ساتھی بنو؟ جو مر چکا ہے، جو زندہ ہے؟ زندہ۔ اچھا تو پھر مولا آپ کے فرمان میں کوئی نیوٹرل ہو سکتا ہوں میں؟ نیوٹرل، نہ ادھر نہ ادھر، یہ پاسبل ہے؟ تو امام فرما رہے ہیں بھائی یہ سوئٹزرلینڈ پاسبل نہیں ہے، تمہیں ایک حصے میں آنا ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ یا تم ظالم کے ساتھ ہو یا تم ظالم کے دشمن ہو۔ اچھا اگر میں دشمن نہیں ہوں تو کیا مطلب ہے؟ اگر دشمن نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے تم انڈائریکٹلی ساتھ ہی کھڑے ہو، پھر تم ساتھ ہی کھڑے ہو۔ اتنی کہانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی چلا چلا کے، اور یہ سب میں نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ برادران محترم ولادت کی مبارکباد دے کے گھر جا کے بیٹھنا بہت آسان ہے، میدان میں کھڑے ہو کر کسی یزید وقت کو للکارنا یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا کہ حسین کون ہے، اس نے نبی کے فرمان پر عمل بھی کیا، اور اب آپ پھر بعد میں خود فیصلہ کیجئے گا اس نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اور بس یہ میری اس سلسلے کی آخری بات، اور اس کے بعد میں کل والی جو بات تھی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ امام حسین مدینے سے نکلے، کربلا پہنچے، کربلا سے پہلے مکہ تشریف لائے تھے۔ مکہ میں امام نے کئی مہینے قیام کیا، مکے میں کئی مہینے رکے۔ جب امام مکہ میں رکے ہوئے تھے تو امام کے آنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ حاجی حج کے لیے مکہ جمع ہو رہے تھے، تو پوری دنیا سے، پورے جو دنیا اسلام سے حاجی آ رہے تھے، سب کو پتہ چل گیا کہ امام حسین یزید سے لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے۔
جن لوگوں کو پتہ چلا ان میں ایک شخص عبداللہ بن عمر بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر سید الشہداء سے ملنے آیا۔ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ آج کل تو شیخ ویکیپیڈیا کا دور ہے، کوئی بھی جا کے وہاں پہ ڈھونڈ لے گا، لہذا مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سید الشہداء سے ملنے آئے۔ جب سید الشہداء سے ملنے آئے تو سید الشہداء سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں یزید کی حکومت قبول نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں عزیزو، اگر ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے تو سید الشہداء نے مدینے میں ہمیں ایک چیلنج دے دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ یہ امام چیلنج دے چکے تھے، اگر آپ کو مثل حسین بننا ہے تو مثل حسین کسی یزید جیسے سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ بہرحال تو عبداللہ بن عمر آیا، اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے سنا اور کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ ولادت کی مبارکباد دینے آیا ہے۔ اس کے بعد آ کر اس نے ایک عجیب کام کیا، بہت عجیب کام، اور میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، مجھے 35 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، میں آپ کو مکمل اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یہ ہسٹری میں موجود ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر پائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے سید الشہداء کے پاس آ کر کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے کہا میں یزید سے لڑوں گا۔ اس نے کوئی ساتھ دینے کی بات نہیں کی۔ امام نے کہا کہ تم میرا ساتھ دو، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وہ مبارکباد دینے آیا تھا، اس نے امام حسین سے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ اپنا کرتے کا گریبان کھولیں۔ یہ جو بٹنز لگے ہوئے تھے، جو وہاں پہ شاید رسی سے نوٹ لگاتے ہوں گے، کہا یہ کھولیں۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کھولیں، میں نے آپ کے نانا کو آپ کے سینے کا بوسہ لیتے دیکھا ہے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں اس جگہ پر جہاں پہ آپ کے نانا بوسہ لیتے تھے، آپ کے چیسٹ پر جہاں پر آپ کے نانا بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، میں وہ جگہ چومنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تبرکن، تبرک لینا چاہتا ہوں۔ کیا تبرک لے گا؟ جہاں پہ نبی خود چومتے تھے، یہ وہیں پہ چوم کر تبرک لے گا۔ سید الشہداء نے گریبان کھولا، اس نے وہاں پہ بوسہ لیا۔ جب بوسہ لے رہا تھا تو بہت رو رہا تھا۔ کس کی یاد میں رو رہا تھا؟ یہ نبی کی یاد میں، کہ بھائی میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی کرتے تھے۔ بہت رو رہا تھا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد بوسہ لیا، الوداع کیا اور چلا گیا۔ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ پہلی والی۔ آیا، مبارکبادی دی، نبی کا نام بھی لیا، نبی کی یاد میں تبرک بھی لیا، گریہ بھی کیا، اور اپنے گھر کو چلا گیا۔ حسین شہید ہو جائیں، میں نے تو تبرک لے لیا نا، میں نے تو نبی کے جہاں بوسہ کیا تھا وہاں بوسہ بھی لے لیا، اس کا مطلب ہے مجھے نبی کی شفاعت مل گئی۔ اب حسین شہید ہوں یا زندہ ہوں، نعوذ باللہ تعالی، مجھے کیا کام؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کہیں نعوذ باللہ تعالی عبداللہ بن عمر تو نہیں بننا چاہیں گے؟ نہیں بننا چاہیں گے نا، تو کیا کرنا چاہیں گے پھر؟ بوسہ لے کے گھر جانا چاہیں گے یا امام حسین کے لشکر میں جانا چاہیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ہتھوڑا نہ ماروں، کافی کر لیا میں، اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہ کروں۔ جو مجھے کرنا تھا ولادت کے موقع پر، آپ کو یاد دلانا تھا کہ عزیزو جس کی ولادت منانے آئے ہو یہ شہید بھی ہوا تھا، جس کی ولادت منائے ہو اس کا میسج بھی ہے، جس کی ولادت منایا اس نے رسپانسبلٹی بھی دی ہے۔ ایسا نہ ہو ولادت منا کے گھر چلے جاؤ، یہ بھی نہ پوچھو کہ شہید کیوں ہوئے تھے، یہ بھی نہ پوچھو کس نے مارا تھا، یہ بھی نہ پوچھو کس سے لڑے تھے، یہ بھی نہ پوچھو کہ آج مجھے ساتھ دینا ہے تو کیا کرنا ہے۔
یہ سب کرنا، پھر کوئی ظالم ڈھونڈنا جس سے لڑ لینا، جس کے خلاف آواز اٹھا لینا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تو بسم اللہ کرو، سب یہی کہتے ہیں نا کہ مولانا حضرات باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، خود بسم اللہ نہیں کرتے۔ میں بسم اللہ کیوں نہ کروں؟ یمن کے عوام مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ مظلوم ہے۔ آل سعود ظالم ہے یا نہیں ہے؟ خدایا تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، خدایا یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، خدایا دنیا کے تمام مظلوموں کو، حزب اللہ کو، لبنان کے، عراق کے، ایران کے، پاکستان تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے خدایا تمام دنیا کے ظالموں کا خاتمہ کر اور ہمارے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔